ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر 6 روزے کو رکھنے کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر قرار دیا، اور فرمایا کہ من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال کے 6 روزوں کو رکھے، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس حکمت کو سمجھیے۔ اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 روزوں کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ لہذا جب رمضان کے اندر ہم نے 30 روزہ رکھا تو ایک روزہ رکھنے پر 10 روزے کا اجر و ثواب ملا، 10 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملا۔ تو اس لحاظ سے 30 کو اگر ہم گڑا کر دیں، ضرب کر دیں 10 سے، تو آپ دیکھیں گے کہ 300 روزے بنتے ہیں۔ یعنی ایک مہینے کے اندر ہم نے 30 روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا کے قاعدے کے تحت کہ تم ایک روزہ رکھو گے تو تم کو 10 روزوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اس لحاظ سے ایک مہینے کا روزہ ہمارا 300 روزہ مانا جائے گا، اور سال میں تقریباً 360 دن ہوتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کا جب ہم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا تو ہمیں 300 یعنی 10 مہینے کے روزے کے برابر ثواب ملا۔ اب 2 مہینہ بچ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لو، اور 6 روزے جب رکھو گے تو تم کو 10 گنا اس کا جب اجر ثواب ملے گا تو تمہارے یہ 60 روزے ہو جائیں گے۔ اس لحاظ سے جو 2 مہینہ بچ رہا تھا اس 2 مہینے کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا، اور تم ایسے ہو جاؤ گے کان کصیام الدہر، جیسے کہ تم نے پورا سال روزہ رکھا۔ اس لیے شوال المعظم کے روزوں کو بھی ہمیں رکھنے کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کے روزوں کو اگر ہم نے رکھا ہے تو اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو اگر رکھ لیں گے تو ایسے مانے جائیں گے جیسے کہ ہم نے پورے رمضان روزوں کو رکھا ہے۔ ایک سنت اور ایک معاملہ تو یہ ہو گیا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال 5 دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے۔ نمبر 1 عید الفطر کے دن، اور دوسرے عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد 3 دن جب تک تکبیر ہوتی رہتی ہے۔ یہ 5 دن جو ہے پورے سال کے اندر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ جو شوال کا روزہ رکھنا ہے تو عید کے دوسرے دن ایک روزہ رکھ لو، پھر اس کے بعد پورے مہینے جب چاہو رکھو۔ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب آپ چاہے جیسے رکھیے، چاہے تو آپ شروع میں رکھ لیں، چاہے تو آپ آخری میں رکھ لیں، چاہے تو آپ دوسرے اور تیسرے دن ایک روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد 8ویں دن ایک روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد 12ویں دن ایک روزہ رکھ لیں، چاہے تو ایک ساتھ رکھیں، شروع سے رکھیں، اور چاہے تو آخری میں رکھیں، چاہے بیچ میں چھوڑ کر کے رکھیں، کسی بھی اعتبار سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں 6 روزوں کو رکھنا ہے، لہذا اس چیز کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے ان روزوں کو رکھ لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا
روزہ رکھے، 1 مہینے کا روزہ رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو رکھ لے تو فرمایا کہ کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اور اس کی حکمت ہم نے بتلا دیا کہ 1 روزہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 10 روزے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ 30 روزہ جب ہم نے رمضان کے اندر رکھا تو 30 کو آپ جو ہے 10 سے ضرب دے دیجئے تو 300 روزے ہوتے ہیں، یعنی 10 مہینے کے روزے۔ ابھی 2 مہینے کے روزے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوال میں 6 روزے اور رکھ لو، ایسے مانے جاؤ گے جیسے کہ تم نے سارے سال رمضان المبارک سارے سال جو ہے روزہ رکھا ہے۔ تو اس چیز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس چیز کو ہمیں جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ شوال کے 6 روزوں کو رکھیں اور انشاءاللہ